السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وبعد۔ فعنہ یعنی جابر بن عبد اللہ رضی اللہ تعالی عنہ قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا توضأ أدار الماء على مرفقيه أخرجه الدارقطني بإسناد ضعيف۔ بلوغ المرام من ادلۃ الاحکام کی حدیث نمبر 45 ابھی آپ کے سامنے پڑھی گئی ہے۔ حدیث کے راوی جابر بن عبداللہ ہیں رضی اللہ تعالی عنہما۔ یہاں پہ ان کا نام نہیں ذکر کیا گیا ہے چونکہ اس حدیث سے پہلے ابھی جو روایت گزری ہے اس کے راوی جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہما ہیں، تو حافظ ابن حجر الاسقلانی رحمہ اللہ نے دوبارہ ان کا نام نہ ذکر کرتے ہوئے وعنہ کہہ دیا، یعنی انہی سے روایت ہے، یعنی اوپر جو بھی روایت ابھی گزری ہے یعنی جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہما سے۔ قال كان النبي صلی اللہ علیہ وسلم اذا توضأ ادار الماء على مرفقيه۔ توضأ مانے وضو کرنا، اذا مانے جب، اذا مانے جب، توضأ مانے وضو کرنا۔ کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا توضأ، جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وضو کرتے تھے۔ کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اذا جب، توضأ وضو کرتے، جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وضو کرتے تھے۔ ادار الماء، ادارہ مانے پانی بہانا، ادارہ مانے پانی بہانا، گرانا، اڈیلنا۔ ادار الماء تو آپ پانی کو گراتے تھے، ادار الماء پانی کو گراتے تھے، بہاتے تھے۔ علی مانے پر، مرفق مانے کہنی، مرفقی یہ تثنیہ کا صیغہ یعنی ڈبل، دو کہنی۔ کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم، جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اذا توضأ وضو کرتے تھے، جب وضو کرتے تھے، ادار الماء پانی بہاتے تھے، گراتے تھے، علی مرفقی اپنے کوہنیوں پر، یعنی اپنے دونوں کوہنیوں پر پانی بہاتے تھے۔ یعنی جب وضو کرتے تھے تو وضو کرنے کے بعد، وضو کرنے میں جب ہاتھ دھلتے تھے تو ہاتھ دھلنے کے بعد پانی لیتے تھے، کوہنی پر گراتے تھے۔ اخرجہ الدارقطنی، اس حدیث کو امام دارقطنی نے بیان کیا ہے، یعنی اس حدیث کو بیان کرنے والے محدث امام دارقطنی رحمۃ اللہ علیہ، باسناد ضعیف، ضعیف سند کے ساتھ، یعنی حدیث کیا ہے؟ ضعیف ہے۔ حدیث کیا ہے؟ یہ ضعیف ہے، یعنی حدیث ثابت نہیں ہے، کیونکہ اس حدیث کی سند میں ایک راوی ہیں قاسم بن محمد بن عقیل، قاسم بن محمد بن عقیل متروک ہیں، علماء جرح و تعدیل نے ان پر کلام کیا ہے، یعنی ان سے روایت نہیں لی جا سکتی ہے، ان کی روایت درست نہیں ہوتی ہے، صحیح نہیں ہوتی ہے۔ تو حافظ ابن حجر الاسقلانی رحمہ اللہ نے اپنی کتاب میں بعض ضعیف حدیثوں کو بھی ذکر کیا ہے، اور اس کو بیان کرنے کے بعد یہ کہہ دیا ہے کہ یہ روایت سند کے اعتبار سے ضعیف ہے۔ تو ایسی روایتوں پر عمل نہیں کیا جائے گا، جو روایت ضعیف ہوتی ہیں ان روایتوں پر عمل نہیں کیا جائے گا، کیونکہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے وہ کام کیسے کیا جا سکتا ہے۔ تو حدیث میں جو کہا گیا کہ آپ کوہنی پر پانی گراتے تھے، یہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ثابت نہیں ہے۔ کوہنی دھلنا ہے، ہاتھ کو
کوہنی تک دھلنا ہے وضو کے اندر، یہ دھلا جائے گا، لیکن صرف پانی گرایا جائے گا کوہنی پر، یہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ثابت نہیں ہے، یہ زائد کام ہے۔ لہذا جب حدیث ضعیف ہے تو اس پر عمل نہیں کیا جا سکتا ہے، بس ہاتھ وضو میں دھلا جائے گا کوہنی تک۔ حدیث کا ترجمہ پھر سے دیکھیے، وعنہ قال، جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، کہتے ہیں کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا توضا، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب وضو کرتے تھے، ادار الماء علی مرفقی، اپنے دونوں کوہنیوں پر پانی گراتے تھے، ادار الماء، پانی گراتے تھے، بہاتے تھے، ڈالتے تھے، علی مرفقیہ، اپنے دونوں کوہنیوں پر۔ اخرجہ دارقطنی، امام دارقطنی رحمہ اللہ نے اس حدیث کو بیان کیا ہے، باسناد ضعیف، ضعیف سند کے ساتھ، یعنی حدیث صحیح نہیں ہے۔ لہذا جو روایت ضعیف ہو، صحیح سند سے نہ ہو، ایسی روایتوں پر عمل نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالی ہم کو، آپ کو، سارے مسلمانوں کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، یا رب العالمین۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام علیکم۔